مولانا میں توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کا ارتکاب کیا لیکن بعد میں وہ تائب ہو گیا یا اس نے توبہ کا اظہار کیا تو کیا اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پایا جاتا ہے. اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں. بالکل ایسے شبہات کا ازالہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر ٹھیک ہے، یہ موضوع جو ہے نا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے ان کو سزا دینے کا ارادہ مور توبہ کر دیں، پہلے ہی کر لیں، پتہ چل رہا ہے کہ کسی وقت کی تھی انہیں یا ساتھی سال اس سے باز آ گئے، کبھی نہیں ایسی حرکت کی، یا موقع پر ہی کر دیں کہ ہمارا توبہ کرتا ہے آئندہ یہ جرم نہیں کرے، تو دو رائے قائم ہوگی. کیونکہ صاف تو اس بارے میں نہیں تھا. امام مالک اور امام احمد بن حنبل تو معافی کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جرم ثابت ہو چکا، آخرت میں اس کو یہ توبہ فائدہ دے گی اگر یہ سچا، دنیا میں ہم قانون نافذ کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، توبہ کی گنجائش موجود ہے. جیسے حضور منافقین کے عذر قبول کر لیتے تھے، باطن ان کا اللہ کے سپرد کر دیتے، اس لیے جب کوئی شخص ظاہر میں توبہ کرتا ہے تو اس کی قبول کرو. مگر یہ ساتھ انہوں نے بھی کہا، کوئی بے احتیاطی نہیں کی کہ اگر وہ یہ حرکت بار بار کرے اور پھر توبہ کو ڈھال بنائے پھر معافی نہیں ہوگی. ایک آدھ مرتبہ اس کو ہم معاف کر دیں گے، مگر پتہ چلے کہ یہ دھوکہ دیتا اور پھر بار بار وہ کام کرتا، پھر نہیں چھوڑیں گے. جیسے نظر بن حارث کا قاری صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ سخت دشمن تھا، یہ بھی گرفتار ہوا جنگ بدر میں. اللہ کے رسول سے اس نے معافی مانگی اور کہا اب نہیں میں کبھی کفار کے ساتھ آؤں گا. آپ نے چھوڑ دیا، مگر پھر آیا اور دوبارہ جب پکڑا گیا تو نبی علیہ السلام نے پھر دو قیدی تھے جن کو صرف قتل کیا، عقبہ بن ابی معاذ کو اور یہ نظر بن حارث کو. باقی جو گرفتار تھے نا کفار بدر میں، باقی چھوڑ دی. اس نے اس وقت بھی کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں ان کفار کے ساتھ. حضور نے کہا تو یہ چاہتا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد احمد قاضی ہے، بار بار دفعہ جاتا، یہ بات نہیں ہوگی، سر اڑا دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سر قلم کر لیا. تو امام ابو حنیفہ اور مالک اگر توبہ کی گنجائش رکھتے ہیں نا تو بار بار نہیں کہ یہ تماشا بنا رہے، کیونکہ ایک آدھ مرتبہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پر چھوڑو، دیکھ لیں گے کہ وہ ٹھیک رہتا ہے. باقی مالک اور احمد کہتے نہیں، جیسے دوسری سزا ہے نا کہ حد ثابت ہوگی نافذ کرو، توبہ اگر سچی ہوگی تو آخرت میں فائدہ ہو جائے گی. میں یہاں پڑھتا ہوں سورہ مائدہ کی آیات جن سے پتہ لگتا ہے توبہ اگر کوئی جرم کر جائے نا گرفتار ہونے سے پہلے تو پھر لوگ سابقہ جرم لے کر آئے نا کسی نے کسی کو نہیں توجہ نہیں کرنی چاہیے، اتنی پکڑ نہ کرنی. یہ دیکھیں نا آتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الحیاۃ الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. پہلے یہ آ جائے کہ جو لوگ نا اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، صرف تلواروں سے جنگ نہیں، یہ اللہ رسول کی حکومت کو برباد کرنے کا ہر بات تبلیغ کے ذریعے اور گالیاں دے کر وقار ختم کر دو. اور زمین میں وہ چاہتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے، کرپشن، دین ختم ہو جائے، بدماشی ہے. ان کی سزا یہ ہے کہ بری طرح قتل ہو، یقتلوا بھی نہیں کہا، یقتل، کہ ان کو قتل بھی ایسے عبرتناک طریقے سے کرنا کہ دنیا کام دے. اسی سے صحابہ کرام نے پھر یہ سنسار کرنا یا آگ میں جلانا. اگر قریب جنگ میں ان کو خدا کر بعد نہیں آئے زندہ جلا دی. اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کہ معمولی طریقے سے، بدترین طریقے سے قتل کرو، کوئی ایسی سزا. اور پھر فرمایا یا ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سنتوں سے کاٹے جائیں، یا کم از کم علاقے سے نکال دیا جائے جیلوں میں. یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب دی ہے. اس کے بعد توبہ کی گنجائش رکھی. یہ سارے کام کرنے والے جو نا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ابھی تم نے وہ گرفتار نہیں کیے تھے، پہلے وہ کام چھوڑ بعد آ گئے. تو سابقہ جرموں پر نہ پکڑو. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تم یاد رکھو تمہارا اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے. اس لیے پہلے کوئی جرائم کیے تھے، اب اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، ان کے حالات درست ہیں تو گرفت نہ کرو. اس لیے امام ابو حنیفہ اور مالک کی شافعی کی بات بھی بے وزن نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ معافی دے دو، موقع دو. توبہ اگر کرتا ہے، اگر بار بار کرے گا تو نہیں چھوڑنا.
اور ایک بات جو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں ہے، جو یہ غامدی صاحب وغیرہ چھپاتے ہیں کہ ایسی گستاخی جو علانیہ ہو مسلمانوں کے مجموعوں اور بازاروں میں، اس کے لیے سزائے قتل، اس کے لیے توبہ وغیرہ کوئی نہیں۔ ہاں اگر کسی نے در پردہ کیا اور پتہ چل گیا تو اس کو گنجائش دو کہ توبہ اگر کرتا دیکھ لو ایک آدھ بار۔ جی